شفیق صاحب کی 2 کتابیں حماقتیں اور مزید حماقتیں سب سے زیادہ شائع ہوئیں، اور ان کی پسندیدگی کی وجہ ظاہر ہے کہ اس میں شامل افسانے کہہ لیجئے، سفرنامے کہہ لیجئے۔ حماقتیں جو ہے اس میں فلیپ ہیں شفیق الرحمان سے۔ شفیق صاحب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹریڈیشنلسٹ، انہوں نے ان زمانوں میں 1940s میں جن لوگوں سے فلیپ لکھوائے جید لوگ تھے، حجاب امتیاز علی، میں نے آپ کو بتایا، کرشن چندر، شفیق الرحمان کے افسانے پڑھ کر شوخ رنگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، سرخہ سرخ، نارنجی، یاقوتی اور زعفرانی۔ اور محمد حسن عسکری لکھتے ہیں سارے نئے ادب میں لے دے کر ایک شفیق الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے تفریحی ادب کی طرف توجہ کی ہے۔ یہ شگفتگی، یہ لاابالی پن، یہ مچلتی ہوئی جگمگاہٹ بس انہی کا حصہ ہے۔ اسی طرح نیاز فتح پوری کا ہے، سید شام حسین کا ہے۔ اور یہ بڑا اچھا کوٹ ہے کہ شفیق الرحمان کو کون نہیں جانتا، شاید وہ نہ جانتے ہوں جو ہنسنا نہیں جانتے۔ نیلی جھیل کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس پروگرام کی اسکرپٹ تیار کرنے کے دوران اسے میں نے دوبارہ پڑھا، بہت عرصے کے بعد پڑھا، اور ظاہر ہے کہ ایٹ دا ایج آف 86 بندہ میچور تو ہو ہی جاتا ہے، مجھ جیسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود نیلی جھیل کا طلسم ختم نہیں ہوا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ بچپن میں، جوانی میں جو چیزیں فیسنیٹ کرتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم ان کی فیسنیشن ختم ہو جاتی ہے، آپ حقیقت کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، آپ زیادہ پریکٹیکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن نیلی جھیل کا جادو اسی طرح سر چڑھ کر بولتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے وہ کہتا ہے جو رستم ہے ان کا باورچی کہ یہ فریب ہے، اور یہ نیلی جھیل کا دوسرا کنارہ بھی ایسے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی نیلی جھیل کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رستم کو اشارے سے دوسرے کنارے پر دکھائی دیتا وہ محل دکھایا اور کہا کون کہتا ہے وہ کنارہ بھی ایسا ہی ہے، وہ دیکھو۔ پھر سب کچھ نیلا ہو گیا، آسمان، جھیل، بادل اور فضا، اور دوسرا کنارہ، کائنات نیلی ہو گئی۔ بادلوں کا بنا ہوا وہ حسین محل سنگ مرمر کا بن گیا، اور اس پر ہلکی ہلکی چاندنی چھا گئی۔ ان باتوں کو کافی سال گزر چکے، اور اب مجھے دور اندیش جہاں دیدہ اور عقل مند ہونا چاہیے، مجھے بھی، لیکن بدقسمتی سے یہ طویل عرصہ مجھ میں ذرہ بھر تبدیلی نہ لا سکا۔ جب کبھی زندگی کی تلخیاں سامنے آتی ہیں، کئی حقیقتیں حسین و نازک خوابوں کو کچل ڈالتی ہیں، تب میں کسی ایسی ہی نیلی جھیل کے کنارے پناہ لیتا ہوں، اور زندگی میں ان جھیلوں کا تار بندھا ہوا ہے۔ تا حد نگاہ یہ جھیلیں اس طرح چلی گئی ہیں کہ جہاں ایک ختم ہوتی ہے وہاں دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں حقیقت کی حدیں تصور کی حدود کو چھوتی ہیں وہاں ایک پراسرار خطہ ہے، بالکل ویسا ہی حسین اور دلکش دوسرا کنارہ۔ اسی مجموعے میں ان کی کہانی ہے بیوی، اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ۔ مثلا موصوف جو ہیں، جس طرح حجاب آپا نے لکھا کہ ان کے تمام جتنے بھی افسانے ہیں ان میں وہ ہیرو خود ہیں، اور ان کو وجاہت کا گھمنڈ بھی تھا تھوڑا سا، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو بیبی میں بھی ایک نوجوان وجیز شخص ہے، کشمیر جاتا ہے، تو اس کا آغاز کہتا ہے اس مرتبہ جو میں نے ایک اونچے پتھر سے چھلانگ لگائی تو ندی کے تہہ سے ایک چمکیلا گول پتھر لایا، ہوا خنک تھی اور پانی سے باہر نکلتے ہی سردی لگتی تھی، اس لیے میں تیرتا ہوا پانی کے بہاؤ کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک جگہ پھولدار بیلیں ندی پر جھکی ہوئی پانی کو چھو رہی تھی، وہاں غوطہ لگایا اور دور تک جا نکلا، کیونکہ شفیق صاحب بہت اچھے سوئمر بھی تھے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ بالکل سامنے پتھر پر ایک پختہ عمر کا شخص بیٹھا ہے، اس کے منہ میں لمبا سا پائپ تھا اور ہاتھ میں مچھلیاں پکڑنے کی بنسی۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا،
مجھے یاد آ گیا، اسے ہر روز کہیں نہ کہیں میں ضرور دیکھتا تھا۔ ایک ہوتا میرے لیے بھی لگاؤ، وہ بولا اس پتھر کے نیچے کئی مچھلیاں شرارتاً چھپی ہوئی ہیں، ذرا انہیں باہر نکال۔ یہ بیبی کا آغاز، اور وہ شخص جو ہے اس کو شفیق صاحب کرکٹ سکھاتے ہیں نوجوانی کے عالم میں، وہ آسٹریلیا کا، اور وہ کرکٹ سیکھ نہیں سکتا، بہت بری کرکٹ کھیلتا، اور جاتے ہوئے اس کو ایک تصویر دے کے جاتا ہے، اور جب بڑے فخر سے یہ تصویر دکھاتے ہیں وہ دوستوں کو، تو وہ کہتے ہیں یہ تمہارا دوست کیسے بنا؟ کہنے کہ کیوں، یہ تو بابا جی ہیں، ان کو میں کرکٹ سکھایا کرتا۔ ان کا کہ یہ آسٹریلیا کا سب سے مایا ناز کرکٹر ہے فلاں۔ تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بابا جو تھا وہ ایکچولی زندگی کا سبق دیتا تھا۔ اس میں بہت سارے پیراگراف ایسے ہیں، یعنی وہ بیبی جو ہیروئن ہے اس کے حوالے سے وہ بابا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہے اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے باہر آئے اور اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے، اور یہ اسی طرح پیچھے ہٹتے ہیں اور وہ بابا جی ان کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔